الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی گئی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ کی عبادت یعنی ہر کام میں، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی جائے. عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ تمام معاملات کے اندر آدمی جو ہے اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور نافرمانی سے دور رہتا ہے. اگر دنیا کماتا ہے تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے، نکاح کرتا ہے تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے، گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے، باہر کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے. تو ہر چیز کے اندر اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قائم کردہ حدود ہیں اس سے باہر نہ جائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرے، منت نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رکوع، سجدہ، قیام، طواف وغیرہ نہ کرے. یعنی طواف جو خانہ کعبہ کو ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی اور جگہ کا نہ کرے، کسی مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ مجاور بن کر نہ بیٹھے، یعنی اعتکاف نہ کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے، ہر چیز سننے والا، دیکھنے والا نہ سمجھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کے علاوہ کسی اور کے قانون کو قانون نہ سمجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے علاوہ کسی اور کی دستور کو شریعت نہ سمجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے یہ بات مانے کہ وہی ہے جو جائز اور ناجائز کا حکم فرماتا ہے. کسی اور کی، چاہے وہ کوئی اسمبلی ہو، چاہے کوئی ایوان ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، ڈکٹیٹر ہو، یا فوجی مارشل لا ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ہاتھ میں جائز ناجائز کا اختیار نہیں ہے، جائز ناجائز حکم کرنے کا اختیار نہیں ہے.
یہ حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ جو اللہ کی عبادت کرے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرے، دکھلاوے کے لیے نہ کرے، نام و نمود کے لیے نہ کرے، کسی اور مقصد کے لیے نہ کرے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ کرے، اللہ ہی کی رضا کے لیے اللہ ہی کے احکامات پر عمل کرے۔ اگر اللہ کے احکامات کو کسی اور مقصد کے لیے اگر کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد، اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا۔ ماں باپ کا ذکر فرمایا کیونکہ اللہ پاک تو خالق حقیقی ہے، حقیقت میں پیدا کرنے والا ہے، حقیقت میں وجود دینے والا ہے، لیکن اللہ پاک اس کو ذریعہ کس کو بناتا ہے؟ ماں باپ کو بناتا ہے۔ ماں باپ کو ذریعہ بناتا ہے اللہ پاک پیدا کرنے کا، وجود میں لانے کا۔ تو اپنے ذکر کے بعد ابھی ماں باپ کے حقوق کا ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے کہ ہر جائز بات میں ماں باپ کے حکم کو ماننا، کوئی ایسا کام نہ کرنا، کسی ایسی بات میں ان کی حکم عدولی نہ کرنا جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اما یبلغن، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک جو ہے بڑھاپے کو پہنچ جائے، اما یبلغن احداہما او کلاہما وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک، تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکی دو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ کریم طریقے سے بات کرو، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے، نرم طریقے سے، عاجزانہ طریقے سے، احترامانہ طریقے سے بات کرو۔ تو اور بڑھاپے کا جو فرمایا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوانی میں کر سکتے ہو، نہیں، بلکہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور بڑھاپے کے اندر ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جائے تو اس وقت بھی ان کو اف نہ کہو۔ تو جوانی میں تو ظاہر ہے اور بھی زیادہ ہے۔ تو وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو پہلے اللہ پاک نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اپنے ساتھ شرک کرنے کا منع فرمایا، اور پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا کہ ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو کوئی تکلیف نہ دو، جب وہ کسی بات کا حکم دے اس پر عمل کرو، ہاں اگر وہ بات ناجائز ہو اسلام میں تو پھر اس پر عمل نہ کرو۔
وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ پاک خاص کر کے ذکر فرما رہا ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، قرابت والے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اگر وہ غریب ہیں اور تمہارے کو اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کی مالی مدد کرو۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی مزاج پرسی کرو، ان کی تیمارداری کرو۔ آج کل رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، ہاں اگر کوئی کام ہوتا ہے تو پھر یاد آتے ہیں اور کام نکال کے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے مالدار رشتہ دار ہیں جو غریب رشتہ داروں سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ ہم سے کچھ مانگے گا، پھر مدد کی درخواست کرے گا، تو اسے دور بھاگتے ہیں۔ وہ اگر کبھی آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی یہ گھر میں آ گیا ہے، ابھی کسی بات کا سوال نہ کر لیں۔ اور اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیو، اسلام جو ہے صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں بس ہمارا دین تو پورا ہو گیا، اور اس میں سے زیادہ ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مگر جو دیندار طبقہ سمجھا جاتا ہے، جس کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، داڑھی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، ٹوپی ہر وقت پہنی ہوتی ہے اور دینی باتیں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن حسن سلوک زیرو۔ اس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، حاجت مندوں کے ساتھ۔ یتیموں کے ساتھ فرمایا کہ حسن سلوک کرو۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے یتیم کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ باپ مر جاتا ہے، اس کا بھائی آ جاتا ہے، اس کا باپ آ جاتا ہے، یا بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ، یا چھوٹا بیٹا وہ، باپ کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ جو یتیم اس کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، یتیموں کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں، وہ بے شک اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ کے اندر وہ آگ کو بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ کبھی سوچا اس بات کو؟ ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی حرام ہے۔ یتیم کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی انصاف سے بھی زیادہ۔ ایک تو انصاف ہوتا ہے کہ اس کو حق دے دیا، ایک ہوتا ہے حسن سلوک جو اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ آدمی اچھا معاملہ کرے۔ تو یتیم کے ساتھ اللہ نے
صرف انصاف کا بھی نہیں، حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور ادنا درجہ تو یہی ہے حسن سلوک کا کہ اس کے ساتھ انصاف کرو، لیکن اعلیٰ درجہ کہ اس کے ساتھ اور بھی اچھے معاملہ کرو، اس کا باپ مر گیا اس پر شفقت کرو۔ اور پھر فرمایا والمساکین، اور محتاج، حاجت مند، جو حاجت مند ہیں، جو حاجت میں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر ماں باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، پھر مطلب ایک لسٹ جا رہی ہے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اب مساکین کا ذکر فرمایا، والمساکین، جو حاجت مند ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کرو۔ حدیث میں ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، مجھے حدیث برابر یاد نہیں ہے، اسی قسم کی حدیث ہے، یعنی پڑوسی کی بھوک کا خیال رکھنے کے بارے میں، کہ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ مسلمانی والا عمل نہیں کرتا۔ اور حاجت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، تو یعنی کہ ہمیں خود کو چاہیے کہ ہم جو ہیں اس بات کی معلومات رکھیں اور جستجو رکھیں کہ کون کون حاجت مند ہے، کہ اس کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اور پھر فرمایا والجاری ذی القربی، اور رشتہ دار ہمسائے، یعنی پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کا الگ سے ذکر فرمایا۔ رشتہ داروں کا ذکر تو فرما دیا، اب والجاری ذی القربی، کہ اب اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اس کی دو جہتیں ہیں، ایک تو یہ وہ رشتہ دار ہے اور ایک وہ پڑوسی بھی ہے۔ کتنے یہاں پر پڑوس رہتے ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں ایک دوسرے کو، پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور کبھی بیچارے اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں تو ایسے ہی کبھی بات چیت میں ان سے پوچھو کہ آپ کے تو بہت سارے یہاں پر خاندان والے بھی ہیں، بولا ویسے یہ لوگ مر جائیں گے مگر ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے، یعنی ان سے مکمل نا امیدی وابستہ ہے، ان سے کوئی آس ہے ہی نہیں۔ اور اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، خاص کر کے اس کا ذکر فرما رہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ پھر فرمایا والجار الجنوبی، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو، اور اس کے بعد اس کا ذکر فرمایا والجار الجنوبی، وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہے، یہ دا زمونگا اخپل دے، دا زمونگا اخپل نہ دے، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ دا زمونگا کلی کے دے، دا زمونگا اخپل دے، دا 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 غیر دے، زمونگا سرا واسطہ نشتے، ہمارا ایسے تو کوئی واسطہ نہیں۔
اور کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو صرف اسی بنیاد پر کہ یہ ہمارے گاؤں کا ہے اور وہ جو ہے کسی اور گاؤں کا ہے یا کسی اور جگہ کا ہے، جو ہے وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تعصب کی بنیاد پر۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ بھائی یہ ہاں یہ تو ہمارا اپنا ہے بھائی، چلو سارے اس کے ساتھ آ جائیں گے، بس تم غلط ہو، یہ تو ہمارا اپنا ہے، یہ صحیح ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں جہاں پر رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وہاں پر اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا کہ اس کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو۔ یہ نہیں کہ یہ دا زمونگا اخپل نہ دے، ہاں دا زمونگا دے، دا اخپل دے، اخپل اس کے ساتھ تو کرنا ہے۔ ویسے تو کرتے تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہم کو تو پتا ہے نا، یہیں پہ رہتے ہیں سب، ہم سب کو پتا ہے، کرتے تو کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلائی نہیں ہے، سمجھے نا۔ مگر ابھی کوئی ایسا کوئی اختلافی معاملہ آ جائے تو پھر یہ اخپل چکپل یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، ورنہ بھلائی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ پاک میرے بھائیوں رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ اس کا بھی خیال کرو، اس کے حالات کیسے ہیں، یا حقیقت میں کیسے کیسے لوگ ہیں یار۔ ہمیں تو ویسے ہی ہمارا یہ غریب علاقہ ہے، صحیح ہے نا۔ ہاں ایسی بات نہیں ہے، ویسے تو یہاں پر بڑے دولت مند لوگ بھی رہتے ہیں، مگر یوں اگر دیکھو اکثریت تو ایسی مزدور قسم کا طبقہ ہے، اور بعض لوگ تو اتنے بیچارے یعنی کہ غربت میں ہے کہ جو ہے اللہ پاک کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا، اور ان کے پڑوسی بھی ہیں جس میں ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور اجنبی بھی ہیں، لیکن کوئی کسی کی پرسان حال نہیں کرتا، کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا۔ اور بعض دفعہ لوگ اس کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھے نا، جیسے ہاں تم تو غریب ہو، تو کیا سونے کا لے کر پیدا ہوا تھا کیا ہے کیا، سمجھے نا، جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وہ جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہو، اب اس کا ذکر فرمایا۔ ایک تو پڑوسی ہے کہ اس کا گھر تمہارے گھر کے آس پاس ہے، اور ایک وہ جو پڑوسی تو نہیں ہے مستقل طور پر، لیکن سفر میں، مجلس میں، کارخانے میں، دکان پر، کہیں پر وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے، وہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، بیٹا، اور پاس بیٹھنے والا، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ ذرا دیکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کس قسم کی ہدایات ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ بیان کرتے ہیں تو یہ معاملات پر بیان نہیں کرتے، معاشرت پر بیان نہیں کرتے، نماز پہ کر دیا، عبادات جو خالص عبادات ہیں اس پر کر دیا، معاملات میں خود بھی زیرو ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کوئی ہدایت نہیں دیتے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تمہارے ساتھ ہے، پہلو میں ہے، ابھی بیٹھا ہوا ہے تمہارے ساتھ، راستے میں چل رہے ہو تمہارے ساتھ چل رہا ہے، تم کارخانے میں کام کر رہے ہو وہ بھی کام کر رہا ہے، تم دکان پر ہو وہ بھی گاہک بن کر آ گیا، یا تم جو ہے وہ دکاندار ہو اور وہ گاہک ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔
اس کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو۔ آج کل تو لوگوں کو جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہے۔ اس دن میں کسی کے گھر گیا پڑوس میں نے پوچھا فلان فلان ہے، اندر سے مجھے پیغام بھیجا کہ بھائی وہ نہیں ہے یا سویا ہوا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ قصہ ہی جھوٹا تھا۔ ایسا کیوں؟ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی گناہ ہے، اور پھر پڑوسی آتا ہے تو اس کے ساتھ تو اس کے سلوک کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اور لوگ جو ہیں وہ ترکا دیتے ہیں بھائی، اور اس کے لیے بچوں کو استعمال کرتے ہیں، تو بچہ بچپن ہی سے جھوٹ سیکھتا ہے۔ بچہ بچپن ہی سے جھوٹ سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے، چاچا سے، دادا سے، خالہ سے، دادی سے جھوٹ کی تعلیم اس کو بچپن سے مل رہی ہے، تو بڑا ہو کے پھر پکا جھوٹا بن جاتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، جو مسافر لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مسافر اسے کہتے ہیں جو کسی جگہ قیام کرے اور اس کا ارادہ ہو کہ 15 دن سے پہلے وہ وہاں سے رخصت ہو جائے گا، یا تو وہ سفر کے اندر ہی ہو، سفر کر رہا ہو، یا اگر کسی جگہ رکا ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی KPK سے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے اور بولتے میں مسافر ہوں، وہ مسافر نہیں ہوتا ہے، سمجھے نا؟ مسافر وہ ہے جو آیا ہے اور ابھی سفر میں کسی جگہ اس نے مستقل طور پر قیام نہیں فرمایا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا کہ اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ ذرا دیکھو تو صحیح یار، کہاں ہم لوگ ہیں اور کہاں یہ تعلیمات ہیں۔ ایک مسافر بالکل اجنبی، نہ اس کو ہم نے کبھی دیکھا پہلے، نہ کبھی سنا، مگر اس کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیا۔ اور پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام باندیاں ہیں، جس کو تمہارے دائیں ہاتھ کی جو ملکیت ہے، یعنی غلام اور باندیاں۔ آج کل تو غلام باندیاں ہے نہیں، ہم نے جہاد کو چھوڑا ہوا ہے، اگر جہاد کرتے تو غلام باندیاں بھی ہوتی، تو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا۔ اور غلام باندیاں تو کفار ہی ہوتی ہیں نا، ہاں اگر پھر مسلمان ہوگی تو الگ بات ہے۔ جب جہاد کے اندر مال غنیمت میں جب وہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر تقسیم کیے جاتے ہیں، غلام باندیاں بنائے جاتے ہیں، تو وہ مسلمان تو نہیں ہوتے، وہ تو کافر ہوتے ہیں۔ ہاں بعد میں اگر مسلمان ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، نہیں دوست رکھتا جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہو۔ ظاہر ہے جو آدمی حسن سلوک نہیں کرتا اس کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، اس کے اندر فخر ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بد اخلاقی کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی بد اخلاقی کرتا ہے، اور اپنے ساتھ جو پہلو والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی کرتا ہے، تو اس کے اندر تکبر اور غرور جو ہے وہ
فخر اور تکبر اور غرور کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور سامنے والوں کو حقیر سمجھتا ہے، تو ان تمام اخلاقیات کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا بے شک جو کہ فخر کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں۔ یہ فخر جو ہے، غرور کرنا، تکبر کرنا، یہ صرف اللہ کے شایع نشان ہے۔ کبریائی یہ اللہ کے لیے ہے۔ وہی سب سے بڑا ہے نا، ہم تو سب مخلوق کے بندے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور بے شک ہم نے کفار کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان تمام اخلاقیات کو ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نہیں پسند کرتا جو تکبر کرتا ہے، جو فخر کرتا ہے۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ عظمت، یہ تو اللہ کے شایع نشان ہے۔ اور پھر وہ کون لوگ ہیں جو فخر کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں؟ جو کنجوسی ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، یبخلون، بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، خود بھی کنجوس اور دوسروں کو بھی بولیں گے بھائی اپنے مال کو سنبھال کے رکھو، اپنے بیٹوں کو بولیں گے، اپنی بیٹیوں کو بولیں گے، چھوٹے بھائی کو بولیں گے، جس پر ان کا حکم چلے گا اس کو بولیں گے، اگر حکم نہیں چلے گا تو مشورہ دیں گے۔ ارے کیوں دے رہا ہے یار، اس کو کیوں دے رہا ہے، اس کو کیوں دے رہا ہے، اس کو، ارے چھوڑ یار، یہ سب ایسے ہی آ جاتے ہیں، سب کے پاس ہے، بہت کچھ ہے۔ ایسے ہی اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنا لیتا ہے آدمی نا۔ یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اور چھپاتے ہیں اللہ کے فضل کو جو اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے۔ یار ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو غریب ہیں۔ آج کل لوگوں کی عادت ہے، سب ہر کوئی اپنے آپ کو غریب ہے، اور لوگوں کو اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتا ہے۔ ہم تو غریب ہیں، ہم تو خود غریب ہیں، خود پریشان ہیں۔ ایسے ان کو دیکھو، کھانا پینا پہننا اٹھنا، تو وہ لوگ یہ بھائی کہاں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں؟ وہ ایسے تو وہ ہمارے پاس تو یار بس اپنی ضرورتیں پوری کرنے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے کہ تم اس کنجوسی سے نکلو اور جو اللہ نے تمہیں فضل دیا ہے اس کو ظاہر کرو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو لوگوں کو دکھانے کو، اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،
اور جس کا ساتھی ہوا شیطان تو بے شک وہ برا ساتھی ہے۔ اب یہی لوگ جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو کنجوسی سکھاتے ہیں، جب اگر کبھی کوئی خرچ کر بھی دے تو پھر اس کا ڈھنڈورا بھی خوب پیٹتے ہیں۔ ارے فلانے کو تو فلانے کے گھر تو روٹی ہمارے گھر سے جاتی ہے۔ اب لوگوں کو بتائیں گے فلانے کے گھر کھانا تو ہمارے گھر سے جاتا ہے، فلانا تو ہر مہینے راشن ہمارے پاس سے لیتا ہے، یا فلانے کو تو میں نے 50,000 روپے دیے تھے، فلانے کی تو میں نے ایسی طرح مدد کی تھی۔ لوگوں کو دکھلانا، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ ان سے مدد مانگتے بھی نہیں کہ اگر یہ کچھ کر بھی دے گا تو پھر رسوائی کرے گا ہماری۔ پھر سارے خاندان کے اندر ڈنڈورا پیٹے گا۔ لوگوں کو یہ پنچایت کرنے کی اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو یار، لگائی بجھائی کرنے کی، اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو، لفظ آ رہا نہیں ہے منہ میں، یہ جو فضول باتیں جو کرتی ہیں یہاں وہاں کی، سمجھے نا، یہاں کی سن کر وہاں پہنچائی، وہاں کی سن کر یہاں، آگے پیچھے، سمجھے نا، ہاں چگلیاں، چگلی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ لگائی بجھائی کرنا۔ وہ جو خاص طور پر عورتوں کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے بات سن کر وہ 50-100 گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ ایک خبر نامہ جو ہے، وہ ایک نیوز چینل جو ہے وہ ایک بنا ہوا ہے ان کا۔ تو اس طرح کرنا، اور پھر یہ فلانے کی یہ مسئلہ مسائل ہیں، فلانے کے یہ مسئلہ مسائل ہیں، فلانے گھر میں یہ ضرورتیں ہیں، انہوں نے فلاں سے پیسے لیے تھے، فلانے نے یہ کیا، فلانے کے گھر یہ ہوا، فلانا یہ ہوا، اور اس میں پھر مرچ مسالہ ڈال کے اور پھر اس کو جو ہے وہ پھیلانا، غیبتیں کرنا، بہتان کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور عورتوں کا تو یہ خاص مشغلہ ہے، وہ تو ایک کے بعد دوسرے چوتھے 8ویں 16ویں پھر پہنچتے پہنچتے ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض دفعہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں لیکن وہ بھی معاملہ برائی کا کرتے ہیں۔ یہ تو خود ہمارا ایک قسم کا تجربہ بھی ہے کہ معاملہ جو ہے ان کے ساتھ بھلائی کا کیا لیکن پیچھے سے ہماری برائیاں کی اور ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی، اور پھر اس کے بعد ہم تک وہ بات تو پہنچ ہی جاتی ہے نا، بات تو گھومتے گھومتے اسی تک پہنچے گی نا، کہ نہیں پہنچے گی، کہ بھائی تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے بات آئی ہے، پھر وہی دوبارہ جو ہے حسن سلوک کی توقع کرنے کے لیے تمہارے پاس آ جاتے ہیں۔ بولتا ہے یار، آدمی سوچتا ہے دل میں کیا لوگ ہیں، پیچھے سے ہمارے بارے میں بکواس کرتے ہو، پھر ہمارے پاس واپس آتے ہو، پھر ہمارے بارے میں بکواس کرتے ہو۔ تو میرے بھائی، وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں اور اگر دیتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے، اور جس کا شیطان ساتھی بن جائے تو بے شک یہ بہت برا ساتھی ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی، ان
ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے اور کسی کو نہیں دیا تو اس کی بنیاد پر اس کو حقیر نہ سمجھو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے سامنے کبھی کبھی لوگ بات کرتے ہیں کہ بڑے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ بڑے کیسے بن گئے؟ ان کے پاس مال ہے۔ میں نے کہا کیا مال سے کوئی بڑا بنتا ہے؟ مال سے کوئی بڑا نہیں بنتا ہے۔ اللہ کے یہاں معیار تو تقویٰ ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اور جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے نا وہ پھر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ اللہ کے یہاں وہ بہت بڑا ہوتا ہے مگر اپنے کو وہ بڑا نہیں سمجھتا ہے، وہ اللہ سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر غرور کا شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ والجار ذی القربى، اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، والجار الجنوبی، اجنبی پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور جو تمہارے برابر میں ہو اس کے ساتھ، وابن السبیل، مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں اور باندیوں کے ساتھ۔ اللہ پاک نے پوری لسٹ بیان کی۔ اگر چاہتے تو یہ کہتے کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کرو یا ہر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایک ایک کر کے ذکر فرمایا، ایک ایک کر کے تاکید کے ساتھ ایک ایک کر کے ذکر فرمایا۔ اور میرے بھائیو، ہمارا کیا معاملات ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس مال آتا ہے، سب کہتا ہے بس مجھے فائدہ ہو اس سے اور میرے بچوں کو فائدہ ہو، بس میرے گھر والوں کو فائدہ ہو اور کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تکبر کرنے والے کو، بڑائی کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اپنے آپ سے تکبر کو نکالو۔ کیا چیز ہے ہم کیا چیز ہیں؟ ذرا سوچو، 2 وقت کھانا نہیں ملے تو ہماری حالت خراب ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن پانی نہ ملے تو حال وہ ہو جائے۔ کیا چیز ہے ہم؟ کیوں اپنے اندر اتنا تکبر اور غرور ہے اور کنجوسی کرتے ہیں؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے دیا اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ بھائی ظاہر کریں گے تو پھر لوگ مانگیں گے، کوئی قرضہ مانگے گا، کوئی کیا مانگے گا۔ جہاں تک قرضے کا تعلق ہے تو اس میں تو خیر بہرحال
آدمی کے پاس عذر بھی ہے نہ دینے کا، اس لیے کہ آج کل قرضہ لوگ واپس کرتے نہیں ہیں یا بہت مشکل سے کرتے ہیں. لیکن اگر آدمی کو اللہ نے اتنا دیا ہو کہ اس کو قرضہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر زکوٰۃ نکالنا اور زکوٰۃ کے علاوہ دیگر طریقے سے اس نے سلوک کرنا، جان سے بھی اور مال سے بھی. آج کل تو ایسے حالات ہیں کہ بعض دفعہ بھائی جو ہے وہ اپنی بہنوں کو نہیں پوچھتے، خود کما رہا ہے، اپنے لیے جمع کر رہا ہے کہ میں اس سے جو ہے وہ شادی کروں گا یا میں اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کروں گا. تو اپنی شادی کی سوچ رہا ہے، یہاں پر دیکھ تیرے گھر کے اندر کیا حالات ہیں، تیری ماں بہنیں تیرے چھوٹے بھائی کس حال میں ہیں، اور تو اب کما بھی رہا ہے تو گھر پہ 1 روپیہ نہیں دے رہا ہے، جمع کر رہا ہے. تو میرے بھائی اس کے لیے تیار ہو، ہاں اس کے لیے تیار ہو. ہاں بھلائی کے معاملہ کرو گے اپنے والدین کے ساتھ، ہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اجنبیوں کے ساتھ. اور یہ اکپل شکپل یہ اس کو تو چھوڑ دو یار، سب لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارا اکپل ہے، دا زموں گا اکپل دے، دا زموں گا اکپل نہ دے، یہ ہمارا اپنا ہے. یہ تمہارا اپنا کیا ہے؟ ہمارے گاؤں کا ہے. اچھا یہ تمہارے گاؤں کا تمہارا اپنا ہے، وہ تمہارے گاؤں کا نہیں ہے تو وہ غیر ہے. سبحان اللہ رب العرش العظیم. یہ تم نے کون سا فلسفہ بنایا ہوا؟ اور یہ ہمارا اپنا ہے تو بس یہ صحیح ہے اور وہ غیر ہے تو وہ غلط ہے. بالکل ناجائز اور حرام ہے یہ. المسلم اخو المسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور قرآن میں ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک ایمان والے تو صرف آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ پنجابی ہے اور یہ میمن ہے اور یہ افغانی ہے اور یہ جو ہے ہزارے کا ہے اور یہ جو ہے بلوچی ہے اور یہ جو ہے سرائکی ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ہزارے کا ہے، یہ ہمارے گاؤں کا ہے، اور یہ جو ہے وہ افغانی ہے، یہ ہمارے گاؤں کا نہیں ہے. یہ جو ہے وہ شانگلہ کا ہے، یہ ہمارے گاؤں کا ہے، اور یہ جو ہے ہزارے کا ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یا سبحان اللہ رب العرش. اللہ پاک نے ہم سب کو ایک آدمی سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام سے. ایک مرد اور ایک عورت سے ہم سب کو پیدا کیا ہے. یہ قبائل تو اللہ پاک نے اس لیے بنائے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں، یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت کریں، یہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں. تو جہاں پر اللہ پاک نے پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، وہاں پڑوسی اجنبی کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیا. تو میرے بھائیوں ہم سب اپنے معاملات کو صحیح کریں گے، ہاں اپنے اندر سے اس تکبر کو، اس غرور کو نکالیں گے. ہاں اس تکبر کو، اس غرور کو، اس کو نکالیں یا نہیں نکالیں گے؟ اس کو نکال کے پھینکنا ہے. اور اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ درست ہو جائے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی درست ہو جائے. اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ درست ہو جائے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی درست ہو جائے. اور سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے سب سے بہتر ہو. ہمارے اندر وہ بات آ جائے.
سب کرو گے انشاءاللہ اس کے لیے؟ انشاءاللہ زور سے بولو، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔